بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین کے بعد یزید نے جب بہن زینب کو بھی مارنا چاہا، تاریخ کی وہ شیر دل عورت کہ جنہیں زمانہ حضرت زینب کے نام سے جانتا ہے، جب ان کے بھائی حضرت حسن کو اس ظالم دنیا نے زہر دے کر شہید کر دیا تو حضرت زینب پر اس کا ایسا صدمہ لگا کہ ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے، کیونکہ حضرت زینب نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ ان کے بھائی حضرت حسن کے جنازے کے وقت بنو امیہ کے لوگ کیسے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر حسن کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں سے خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے بنو امیہ والو، تم ہوتے کون ہو میرے بھائی حسن کی قبر میرے نانا کے بغل میں بننے سے روکنے والے؟ اگر آج میرے بڑے بھائی کی قبر بنے گی تو میرے نانا ہی کے بغل میں بنے گی، اگر دم ہے تو آ کر میرا مقابلہ کرو۔ قریب تھا کہ حضرت حسین اور بنو امیہ کے لوگوں میں ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ کی گلیاں پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے رنگ جاتی، لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حسین کو سمجھایا اور کہا کہ اے حسین، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں قبر بنانے میں کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگے کہ چلو اب میرے بھائی حسن کی قبر میری امی کے بغل میں بناؤ۔ اور پھر شام ہوتے ہوتے حضرت حسن کو جنت البقیع میں ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ بڑے بھائی حضرت حسن کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ظالم یزید نے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو بھی اپنا نشانہ بنا لیا، اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں ایسی شہادت نہیں ملتی کہ رسول کے اس پیارے نواسے کو پہلے تو کئی دنوں تک پیاسا رکھا گیا، آنکھوں کے سامنے ہی سارے بھائیوں کو اور لڑکوں کو شہید کر دیا گیا، پھر آخر میں حضرت حسین پر بھی ظالم ابن زیاد نے تلوار اٹھا لی۔ سارا لشکر ایک طرف تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکیلے دوسری طرف تلوار لیے کھڑے تھے۔ حضرت زینب کربلا کے میدان میں سجدے میں تھیں اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہی تھیں کہ یا اللہ میرے بھائی حسین کی مدد فرمانا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے لڑتے لڑتے ظالم فوج نے حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا اور ان کا سر کاٹ کر نیزوں پر لٹکا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت کربلا کے میدان میں دشمنوں سے لڑنے جا رہے تھے تو اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تیز کرتے ہوئے بہن زینب کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے میری بہن، اگر آج لڑتے لڑتے میں شہید ہو جاؤں تو میرے بچوں کا خیال رکھنا، اور ہو سکے تو ان دشمنوں سے میرے پیاسے بچوں کے لیے پانی مانگ لینا، شاید انہیں میرے بچوں پر ترس آ جائے اور وہ انہیں 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ حضرت زینب نے جب یہ سنا تو رو رو کر برا حال ہو گیا، لیکن حضرت حسین اس وقت تک کربلا کے میدان میں جا چکے تھے۔ اچانک تھوڑی دیر بعد حضرت حسین کا گھوڑا ذوالجناح دوڑتا ہوا حضرت زینب کے پاس آیا۔ وہ گھوڑا خون میں لت پت تھا، اس کے جسم پر تیر لگے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ خاموش زبان میں بہن زینب سے کچھ کہہ رہا تھا۔ شاید وہ گھوڑا بہن زینب سے کہہ رہا ہوگا کہ اے رسول کی نواسی، کاش کہ آپ کربلا کے میدان میں وہ منظر دیکھ لیتی کہ اس ظالم یزید کی فوج نے تمہارے بھائی حسین کو کیسے تڑپا تڑپا کر مارا ہے، ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیا اور پھر ان کے پاکیزہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرت زینب نے جیسے ہی اپنے بھائی حسین کے گھوڑے ذوالجناح کو تنہا اپنے پاس دوڑتے آتا دیکھا اور اس کے جسم پر لگے تیر اور تلواروں کے نشان دیکھے تو سمجھ گئی کہ باہر کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا قہر ڈھایا ہے۔ اور پھر حضرت زینب کی ایک رونے کی آواز گونجی کہ جس نے زمین و آسمان کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت زینب رو رو کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لیتے کہ ان ظالموں نے تیرے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور اب عورتوں کے خیموں پر حملہ بولو۔ اچانک ابن زیاد کے حکم پر فوج نے عورتوں کے خیموں پر حملہ بول دیا
اور وہ سپاہی ایک ایک کر کے خیموں کو جلاتے جا رہے تھے اور اندر بیٹھی پاکیزہ عورتوں کو بے پردہ کر کے خیموں کے باہر دھکا دے رہے تھے۔ اچانک اسی وقت ایک آواز گونجی کہ اے فوج والو، اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار جو تم ایک قدم بھی آگے بڑھے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اندر اہل بیت کی عورتیں بیٹھی ہیں؟ دوستو، یہ آواز کربلا کی شیرنی حضرت زینب کی تھی، لیکن اس ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کا بھی احترام نہ کیا اور اندر گھستے چلے گئے۔ حضرت زینب نبی کی وہ نواسی تھی کہ جن کی آواز تک کسی غیر محرم نے نہ سنی تھی، لیکن آج کربلا کے میدان میں یزید کی اس ظالم فوج نے نبی کی اس نواسی کو بھی بے پردہ کر کے مردوں کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حضرت زینب جب خیموں سے باہر نکلی اور ہر طرف اپنے گھر والوں کی لاشیں ہی لاشیں دیکھیں اور اپنے بھائی حسین کا کٹا سر ابن زیاد کی تلوار میں لٹکا دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور جب ہوش آیا تو پھر ایسے الفاظ میں مرثیہ پڑھا کہ جسے سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے کربلا کے میدان میں کہا کہ اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ ان لوگوں نے آپ کے بچے حسین کا سر کاٹ کر کیسے نیزوں پر لٹکا دیا ہے، آپ کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے اور انہیں سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ اے میرے نانا محمد، کاش کہ آپ زندہ ہوتے۔ حضرت زینب کی اس دکھ بھری فریاد نے پتھر دلوں کا بھی سینہ چیر کر رکھ دیا، لیکن ظالم ابن زیاد کے حکم پر فوج نے اہل بیت کی عورتوں کو زنجیروں میں جکڑا اور پھر انہیں پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے۔ دوستو، کوفہ شہر کربلا کے میدان سے کوئی آس پاس نہیں تھا، بلکہ سینکڑوں کلومیٹر دور تھا۔ یہ ظالم فوج اہل بیت کی عورتوں کو زنجیریں پہنا کر پیدل ہی کوفہ شہر لے کر گئے تھے۔ ابن زیاد کی نظر جیسے ہی حضرت حسین کے لڑکے حضرت زین العابدین پر پڑی تو حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر نیزے پر لٹکا دو۔ ابن زیاد کے حکم پر شمر آگے بڑھا اور اپنی تلوار نکال کر حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب نے جیسے ہی شمر کو تلوار نکالتا دیکھا تو دوڑ کر اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کے اوپر جا کر لیٹ گئیں اور کہنے لگی کہ اے ظالمو، کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی ہے؟ تم رسول کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ شمر نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت زینب نے اپنے بھتیجے حضرت زین العابدین کو قتل نہ ہونے دیا اور کہہ دیا کہ اے ظالمو، اگر تم میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری گردن کاٹو۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور کہا کہ ان سبھی کو کوفہ شہر لے کر چلو۔ تمام اہل بیت کو پیدل ہی بیڑیوں میں جکڑ کر کوفہ شہر لے جایا گیا اور پھر وہاں سے پیدل یزید کے محل دمشق لے جا کر انہیں یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب حضرت حسین کے کٹے سر کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہوئے اپنی چھڑی سے ان کے ہونٹوں پر مارا تو یہ منظر دیکھ کے بہت بوڑھے صحابی تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے ظالم یزید، حسین کے ہونٹوں سے اپنی چھڑی ہٹا لو، میں نے ان ہونٹوں پر پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتا دیکھا ہے۔ ان صحابی کی بات سن کر یزید اتنے غصے میں آ گیا کہ کہنے لگا کہ اے بوڑھے دادا، شکر مناؤ کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ورنہ ابھی اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیتا۔ دمشق پہنچنے کے بعد یزید بھی ان اہل بیت کے ساتھ کچھ برا سلوک کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبوں نے پورے دمشق کو ہلا کر رکھ دیا، اور قریب تھا کہ حضرت زینب کے خطبوں کی وجہ سے یزید کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن بن کر اس ظالم حکومت کا تختہ پلٹ دیتے۔ اسی لیے یزید نے ان نازک حالات کو دیکھتے ہوئے تمام اہل بیت کو جلد سے جلد دمشق سے مدینہ واپس بھیج دیا، اور اس نے حضرت حسین کا کٹا سر بہن زینب کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنے شہر مدینہ لوٹ جائے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا۔ اس میں بتایا جائے گا کہ اس کے بعد حضرت زینب جب اپنے بھائی کا کٹا سر لے کر 16 دن کا سفر کر کے اپنے شہر مدینہ پہنچی تو سارا راستہ رو رو کر ان کا کیسا برا حال ہو گیا تھا، اور پھر مدینہ پہنچ کر وہ ایسا خاموش تھی کہ سارے مدینہ والے پوچھ پوچھ کر تھکے جا رہے تھے کہ اے زینب، ہمیں کچھ تو بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ لیکن حضرت زینب خاموش تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر لے کر دھیرے دھیرے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت زینب اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو اپنے بھائی حسین کا کٹا سر نانا کے قدموں میں رکھ کر ایسے الفاظ کہے
کہ جنہیں سن کر سارے مدینہ والے بلک بلک کر رونے لگیں۔ حضرت زینب بہت دیر تک اپنے نانا کی قبر پر اپنا سر رکھ کر روتی رہیں اور کہتی رہیں، اے میرے نانا محمد، کاش کہ آپ زندہ ہوتے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔